کہ اللہ نے ہم کو ایک دین دیا ہے، وہ دین مقصود ہے، وہ دین مقصود ہے، یعنی زندگی دین کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں دی ہے، دین کے لیے زندگی دی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے جانچ کے لیے، امتحان کے لیے، تو وہ یہ پوچھتا ہے ما دینوں کا، ما دینوں کا، یہ بتا اپنا دین بتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے، کسی کام کے لیے اس کو بھیجا تھا، وہ اب فارغ ہو کر آیا ہے، تو جس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا اب فارغ ہو کر آیا تو اس کو پوچھیں گے کہ آپ کسی نوکر کو کام کے لیے بھیجیں، پھر وہ واپس آئے تو پوچھے بھائی وہ کام ہو گیا، وہ کام ہوا نہیں ہوا؟ تو چونکہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو دین پوچھیں گے۔ ہاں، مسلمان مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، کافر مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، منافق مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، تینوں سے دین پوچھیں گے۔ مسلمان کے پاس دین تھا وہ دین کا جواب دے گا، ان کے پاس دین نہیں تھا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہ ترتیب تو میں کہا دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بنانے کے لیے تھی کہ یہاں اپنا دین بناؤ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین بنا دے، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، وہ تو میرے معاملوں کی اصل بنیاد ہے، وہ میرا دین ہے دنیا۔ بیانات آفیشل۔ ہاں، یہ دعا رہبری کے لیے بھی ہے اور حاجت روائی کے لیے بھی ہے۔ دعاؤں میں عام طور پر حاجت کا دھیان ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ دعا حاجت کے لیے ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح حاجت کے لیے ہوتی ہے دعائیں، نبیوں کی دعائیں حاجت کے لیے بھی ہوتی ہے، رہبری کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ یہ چیز اتنی اہم ہے اس لیے اس کو مانگا جا رہا ہے، اس میں مدد طلب کی جا رہی ہے، اس میں آسانی مانگی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے معاملے کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود ہی یہاں دین کے لیے ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اذان کہی تھی، اور جب مرنے لگا تو کلمہ یاد دلایا تھا کہ اپنے مرنے والے کو کلمہ یاد دلاؤ حدیثوں میں، تو جب پیدا ہوا تو اذان دی تھی، مرنے لگا تو کلمہ، تو دونوں دائیں بائیں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کو اسے خاص کام کے لیے یعنی دین کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو وجود ہمارا میرے دوستو اس دنیا میں یہ دین کے لیے، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود اور میری صلاحیتیں اسی کے لیے ہے، کہ میرا وجود بھی دین کے لیے اور میری صلاحیتیں بھی دین کے لیے، جانی، مالی، ذہنی، فکری، جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتوں کو دین پر لگانے کا حکم ہے، کہ کسی صلاحیت سے بے دینی کا ظہور نہ ہو، بلکہ تمام صلاحیتیں دین پر لگے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ تو اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے۔ دین کے سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کے سنوارنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین اندر پیدا ہو جائے، کہ بغیر دین کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ بغیر دین کے کوئی طبقہ انسانوں کا کامیاب نہیں ہوگا۔
نہ تاجروں کا، نہ مزدوروں کا، نہ حاکموں کا، کوئی بھی۔ یہ اپنی جگہ رہے طبقے، لیکن ان سب کی کامیابی کا مدار اللہ نے ان کے دین پر رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمارا دین سنوار دے، کہ وہ تو ہماری اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد ہے نجات کے لیے بھی، اور اصل بنیاد ہے رہبری کے لیے بھی۔ کہ دین ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی، دین ہوگا تو یہاں صحیح رہبری ہوگی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ دین بتائے گا، یہ دین بتائے گا کہ انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جس طرح روشنی میں ہر چیز کھل جاتی ہے، کہ کانٹا پڑا ہے، چابی پڑی ہے زمین پر، ہاں روشنی ہو گئی، تو کانٹے سے بچے گا اور چابی اٹھا لے گا، کام کی چیز ہے۔ تو ایک روشنی ہے، ایک رہبری ہے، اس لیے اس کا سنوارنا ضروری ہے کہ اپنا دین ہمارا سنور جائے۔ اور دین سنوارنے کا مطلب کہ اندر دلوں میں اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہو جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔